Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very good morning to all my dear students. I Iba Firdaus, your Deeniyat teacher. Welcome back to our virtual classes. Let us start lesson number 8, Hajj, pilgrimage to Makkah. The Hajj, the fifth pillar of Islam. In Islam there are 5 pillars: Shahada, Salah, Saum, Zakah and Hajj. And Hajj is the fifth pillar of Islam. Hajj is the pilgrimage to Baitullah, the house of Allah in Makkah. Hajj is the Rukun of Islam and it takes place in the month of Zilhajj. Baitullah is the first house of Allah worship built to honor Allah alone. It was first built by Prophet Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Surah Al-Imran, ayat number 96. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna awwala baytin wa wuzi'a lin-nasi lalladhi bi bakkatin wa mubarakan wa hudan lil alamin. Indeed, the first house of worship established for mankind was that at Makkah, blessed and a guidance for the worlds. تو اس آیت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا تھا وہ کعبۃ اللہ ہے، جس کو آدم علیہ السلام نے بنایا. آدم علیہ السلام فرسٹ مین آن ارتھ ہے، یعنی سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے پہلے انسان دنیا میں آنے والے. تو آپ نے کعبۃ اللہ کی فرسٹ فاؤنڈیشن رکھی تھی، بنیاد. اور حج ایک رکن ہے اسلام کا، ون آف دا پلر آف اسلام ہے، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس حدیث سے جانیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جس نے قدرت کے باوجود حج نہ کیا اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی. یعنی اس حدیث میں یہ سمجھایا گیا کہ اگر جو طاقت یعنی قوت رکھنے کے باوجود کہ اللہ کے گھر تک پہنچنے کی اس کے پاس اتنی استطاعت ہے اور وہ وہاں پہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں جا رہا ہے، تو وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی. اور ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے. جب ارادہ کر لے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری اس کے لیے جلدی کرے. ارادہ کرتی ہم کو حج کے لیے جلدی کرنا ہے، اس کو ٹالنا نہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو تعلیم دی تھی لوگوں کو توحید کی، پھر ان کے جانے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ they forgot the teaching of their prophets. اور توحید کا جو سبق ان کو پڑھایا گیا تھا وہ لوگ بھول گئے. یعنی کئی سال ہونے کے باوجود گزر گئے اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے، تو وہ لوگ توحید کے راستے سے بھٹک گئے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے کے سے دور ہو گئے، اور ان کے اندر دوسرے خداؤں کی عبادت آ گئی. یعنی وہ لوگ کیا کرے؟ دے لائک دا آئیڈلس ورشپنگ. آس پاس کے نیبر کنٹریز میں جا کر دیکھتے تھے اور ان سے وہ لوگ کیا کرے؟ دوسرے خداؤں کی عبادت کرنا شروع کر دیا. They started many evil practices and Baitullah became a house of idols instead of worshipping the one true God, Allah. People started worshipping idols made of wood, metal and stones. جہاں پہ ایک اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، وہاں پہ ہوتے ہوتے لوگوں کے اندر اللہ کا یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوگ دوسرے خداؤں کی بھی عبادت کرتے تھے. تو کتنے 360 آئیڈلس کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ. اتنے سارے خدا کو وہ لوگ جمع کر لیے تھے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخری نبی کو وہاں پر بھیجا، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور 23 ایئرس میں کعبے کو فتح کر لیا گیا اور کعبے کو کلین کیا گیا، اور جو جتنے بھی آئیڈلس تھے ان کو وہاں سے دھو دیا گیا، توڑ کر صاف کر دیا گیا اور کعبے کو دھو دیا گیا. Cleanse the Kaaba were his teachings which cleanse the hearts of the people from all the kinds of shirk and kufr. کعبے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کو بھی صاف کر دیا گیا، لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دیا گیا، ان کے دلوں سے شرک اور کفر کو نکال کر پھینک دیا گیا. شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو بھی ماننا یا کسی اور کو خدا کا برابر جاننا، اور کفر کا مطلب ہے ٹوٹلی اللہ کے ذات کا انکار کرنا اور اللہ کے کوئی فیور کو نہیں ماننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم once again established Allah's true religion Islam and taught how to worship Allah and lead a moral life. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے اسلام کو قائم کیا اور لوگوں کو بتایا طریقہ کہ کس طرح سے حج کیا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں بتایا. Before his death he made a pilgrimage to Makkah. Thousands of his Sahaba and showed them how to make the Hajj, to perform the Hajj. He told his Ummah اپنی امت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او پیپل، حج ہیز بین میڈ ایز اے ڈیوٹی فار یو سو پرفارم حج. حج ایک ڈیوٹی کی طرح، ایک فرائض کی طرح ہم کو کرنا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن پر حج فرض کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ حج کرے، اللہ کے گھر تک پہنچے. یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور جو لوگ حج کرتے ہیں ان کے پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی وہ حج کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا، نیو بورن بیبی کی طرح ہو جاتا ہے. تو اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق دے، اور جن کے حج ہو چکے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.